بہت دفعہ پتہ ہے میں نے کیا کوشش کی، میرے دل میں بھی آیا کہ جو کچھ ہوا ہے اسے اپنے تک رکھ لوں، اس گھر میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا کسی کے ساتھ بیان نہ کروں۔ آخر ہر گھر کی بات دنیا کے سامنے تھوڑی کی جاتی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید میری کہانی سن کر کسی دوسری عورت کو حوصلہ مل جائے، شاید کوئی ایسی عورت، کوئی ایسی لڑکی جو اس وقت اپنے سسرال میں خاموشی سے بہت کچھ برداشت کر رہی ہے، اسے محسوس ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اور شاید کوئی ساس، کوئی شوہر یا گھر کا کوئی فرد یہ سمجھ سکے کہ گھر صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتے، گھر محبت، عزت، سمجھداری اور ایک دوسرے کے احساسات کی قدر کرنے سے بنتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میرے لیے تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کا وہ حصہ شیئر کرنے والی ہوں جس کے بارے میں شاید میں نے کبھی کسی کے سامنے کھل کر بات نہیں کی۔ تو سناتی ہوں آج کو میں اپنی کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ میری شادی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، نئی نئی شادی تھی، دل میں بہت سارے خواب بھی تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میری زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، ایک نیا گھر ہوگا، نئے رشتے ہوں گے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت زندگی گزاروں گی۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرا سسرال بالکل پرفیکٹ ہو، آخر ہر گھر میں اختلافات تو ہوتے ہی ہیں، ہر انسان کی اپنی عادات ہوتی ہیں۔ مجھے صرف اتنی سی خواہش تھی کہ مجھے بھی اپنوں کی طرح سمجھا جائے۔ میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آئی تھی، میرے لیے سب کچھ نیا تھا۔ ہر لڑکی کے لیے ایسا ہوتا ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، نئے اصول ہوتے ہیں، نئے رشتے ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک نئی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں سب کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گی تو سب مجھے اپنا سمجھیں گے، اس لیے میں صبح جلدی اٹھتی تھی، گھر کے کام کاج کرتی، کچن سنبھالتی اور اپنی ساس کے پسند اور ناپسند کا خیال رکھتی تھی، ہر لڑکی کی طرح۔ کبھی کھانا بناتے ہوئے سوچتی تھی کہ آج امی کو پسند آئے گا، پتہ نہیں آئے گا۔ کبھی کوئی چیز خریدتے ہوئے سوچتی تھی کہ کہیں انہیں برا نہ لگ جائے۔ کبھی اپنی تھکن بھی چھپا لیتی تھی کیونکہ میرے دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ میں اس گھر میں اچھی بہو بن کر ہوں گی۔ لیکن ایسا مجھے احساس ہونے لگا کہ صرف آپ کی نیت اچھی ہونا کافی نہیں ہوتی، کبھی کبھی سامنے والے انسان کے دل میں آپ کے بارے میں جو خیال بن چکا ہوتا ہے اسے بدلنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ میری ساس گھر کو اپنے طریقے سے چلانے کی عادت تھی اور میں اپنے ماں کے گھر میں ایک مختلف طریقے سے پلی بڑی تھی۔ یہیں سے چھوٹی چھوٹی باتیں شروع ہونے لگی، کبھی کھانا بنانے کے طریقے پر بات ہو جاتی، کبھی گھر صاف کرنے کے انداز پر، کبھی کسی چیز کو رکھنے پر، کبھی کسی مہمان کے سامنے بات کرنے پر، یعنی کہ اس طرح کی میرے لیے سب چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، لیکن ایسا مجھے محسوس ہونے لگا کہ ہر چھوٹی بات ایک بڑی بھی بن رہی ہے۔ شروع میں جب مجھے کوئی بات بری لگتی تو میں خاموش ہو جاتی تھی، میں سوچتی تھی کہ اگر میں جواب دوں گی تو بات بڑھ جائے گی، اس لیے ہر بات میں خاموش ہوتی۔ کسی نے کچھ کہا میں خاموش، کسی نے ڈانٹا میں خاموش، کسی نے میرے کام میں نقص نکالا میں خاموش۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید خاموش رہنا ہی گھر بچانے کا بہترین طریقہ ہے، لیکن آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہر وقت خاموش رہنا بھی انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ایک دن صبح سے ہی گھر میں بہت کام تھا، اس دن کچھ مہمان آنے تھے۔ میں صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھی اور ایک کام ختم کرتی تو دوسرا سامنے آ جاتا، دوسرا کرتی تو تیسرا سامنے آ جاتا۔ میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کوشش کر رہی تھی کہ کسی کو کسی شکایت کا موقع نہ ہی دوں، کیونکہ کافی دیر بعد جب میں نے ایک کام مکمل کیا تو میری ساس نے آ کر کہا یہ کام تم نے ٹھیک سے نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیوں اس دن یہ ایک جملہ میرے دل پر ایسا لگا میں نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ سکے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں کام سے بچنے کے لیے رو رہی ہوں۔ میں نے اپنے آنسو روکے اور دوبارہ کام میں لگی، لیکن اندر سے میرا دل صاف ٹوٹ گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کتنی کوشش کروں، کیا میں اتنی سی کوشش بھی کسی کو نظر نہیں آتی، کیا میں واقعی اتنی بری بہو ہوں؟ اس دن میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن میں اپنے اندر بہت کچھ جمع ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، ایک معمولی سی بات پر میری ساس اور میرے درمیان بحث شروع ہوگی۔ بات بہت چھوٹی تھی لیکن شاید پچھلے کئی مہینوں کی ساری ناراضگیاں اس موقع پر باہر آنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی بات نہیں مانتی۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، امی آپ کی بات ماننے کی پوری کوشش تو کرتی ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے سمجھا دیا کریں، لیکن میری یہ بات بھی شاید ان کو اتنی بری لگی کہ بات بڑھ ہی گئی۔ میں جذباتی ہو گئی اور وہ بھی۔ اس وقت میرے شوہر بھی گھر میں موجود تھے اور میں اس بار ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک امید تھی کہ شاید وہ میری بات سمجھے۔ مجھے یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی والدہ سے لڑیں، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ کسی اور کا ساتھ دیں۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ اتنا کہہ دیں کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ خاموش رہے۔ اور یقین کریں کبھی کبھی شوہر کی خاموشی بیوی کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں کسی کو اپنی ساس کے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر میری کیفیت سمجھ لے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری طرف دیکھ کر کہے کہ ہم مل کر اس مسئلے کو سلجھا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور پھر میں بہت روئی، اتنی روئی کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس بات پر رو رہی ہوں۔ کیا میں اپنی ساس کی بات پر رو رہی ہوں، کیا میں اپنے شوہر کی خاموشی پر رو رہی ہوں، یا پھر ان تمام باتوں پر جو میں کئی مہینوں سے اپنے اندر دبا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس رات میں نے خود سے ایک سوال کیا، کیا واقعی بری ہوں یا یہ سوال کر رہی ہوں؟ کیا یہ سوال تکلیف دہ ہے کہ جو میں خود سے کر رہی ہوں؟ لیکن جب لڑکی شادی کے بعد ہر روز خود کو ثابت کرنے لگے وہ اچھی ہے، وہ گھر توڑنا نہیں چاہتی، وہ سب کچھ خوش رکھنا چاہتی ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اندر سے بہت تھک چکی ہے۔ میں بھی تھک گئی تھی لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ اگلی صبح پھر میں اٹھی، پھر گھر کے کام کیے، سب کے لیے ناشتہ بنایا، کچن سنبھالا، لیکن اس دن میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی سے بدتمیزی نہیں کروں گی اور
یہ ہے کہ ہر ایک کی بات کو اپنے دل کے اندر دبا کے رکھوں گی، کیونکہ اگر ایک بار بندہ بول جائے نا، پھر اس کے بعد وہ بات بڑھ ہی جاتی ہے، اور میں سب کی عزت کروں گی، یہ میں نے فیصلہ کر دیا، اور اپنی عزت بھی کرواؤں گی۔ میں گھر کو سنبھالوں گی لیکن اپنے آپ کو نہیں بھولوں گی۔ اور سب سے اہم بات، میں ہر مسئلے کو اپنی غلطی سمجھنا چھوڑ دوں گی، کیونکہ گھر کے ہر مسئلے میں صرف ایک انسان قصوروار نہیں ہوتا، کبھی غلط فہمی بھی ہوتی ہے، کبھی بات صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں آتی، کبھی نسلوں کا فرق بھی ہوتا ہے، کبھی دونوں طرف کے لوگ اپنی اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اور سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ساس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی، میں نے سوچا کہ وہ بھی ایک ماں ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہوگا، شاید ان کا انداز ساختہ ہے لیکن ضروری نہیں کہ ان کے دل میں نفرت ہو، اور میں چاہتی تھی کہ وہ بھی مجھے سمجھے۔ میں ان کے بیٹے کو اس سے دور نہیں کرنے آئی ہوں، میں صرف ان کے بیٹے کی زندگی کا حصہ بن کر آئی ہوں۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ ایک گھر میں ساس اور بہو ایک دوسرے کے دشمن کیوں بن جائیں، آخر دونوں کا تعلق ایک ہی تو انسان سے ہے نا، ایک کے لیے وہ بیٹا اور دوسرے کے لیے وہ شوہر، دونوں رشتوں کی اپنی جگہ ہے، اور شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں رشتوں کے درمیان توازن بھی قائم کرے۔ کچھ دن بعد میں نے اپنی ساس سے اکیلے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سچ بتاؤں تو میں بہت ڈر رہی تھی، مجھے خوف تھا کہ کہیں دوبارہ بات نہ بڑھ جائے۔ میں نے ان کے پاس بیٹھی اور بہت نرمی سے کہا، امی اگر آپ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتا دیا کریں، میں سیکھنے کی کوشش کروں گی، لیکن اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو مجھے سمجھا دیا کریں، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتی، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اس وقت خاموش رہی، انہوں نے کوئی لمبی بات نہیں کی، لیکن کچھ دن بعد ان کے رویے میں ہلکی سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ ہر چیز ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ اصل حقیقت کوئی فلم نہیں ہوتی، ایک بات کرنے کے بعد سارے مسئلے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی دوبارہ راضی ہوئی، کبھی دوبارہ غلط فہمی ہوئی، کبھی دوبارہ میرا دل دکھا، لیکن یہ فرق یہ تھا کہ اب میں ہر بات کو اپنی زندگی کا اہتمام نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ گھر میں سکون کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی اختلاف نہ ہو، سکون کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی عزت ختم نہ ہو۔ اور آج میں اپنی تمام بہنوں سے بھی یہ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ اپنے سسرال میں کسی مشکل وقت کوئی بھی مشکل وقت گزاری ہے نا، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو خود کو اکیلا مت سمجھیں، اور ہر بار یہ بھی مت سمجھیں کہ آپ غلط ہیں۔ اگر غلطی آپ کی ہے تو اسے مان لینا بھی اچھی بات ہے، لیکن جو غلطی آپ نے کی ہی نہیں ہے، اس کا بوجھ اپنے سر پر مت لیا کریں۔ آپ بھی انسان ہیں، آپ کو بھی تھکنے کا حق ہے، آپ کو بھی اداس ہونے کا حق ہے، آپ کو بھی بات کہنے کا حق ہے، لیکن اپنی بات ایسے انداز میں کہیں کہ آپ کی بات سامنے والے تک پہنچے اور سامنے والے کی عزت بھی برقرار ہے۔ اور میں ساسوں سے بھی ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کا بیٹا شادی کرتا ہے تو آپ سے دور نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں ایک نیا اس کو رشتہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی بہو کو تھوڑا سا بھی پیار، تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی اپنائیت، تھوڑا سا احساس دیں تو یقین کریں وہ آپ کے بیٹے کو آپ سے دور کرنے کے بجائے آپ کے اور زیادہ قریب کرے گی۔ بہو کو ہر وقت امتحان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی اسے صرف ایک جملہ چاہیے ہوتا ہے، بیٹا تم تھک گئی ہو، آج رہنے دو۔ یقین کریں یہ چھوٹا سا جملہ کسی بہو کے دل میں بہت بڑی جگہ بنا سکتا ہے۔ اور شوہروں سے بھی میری ایک درخواست ہے کہ جب گھر میں ماں اور بیوی کے درمیان مسئلہ ہو تو صرف یہ کہہ کر الگ مت ہو جایا کریں کہ تم دونوں آپس میں دیکھ لو۔ آپ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، آپ کو جج نہیں بننا، لیکن آپ کو پل بننا ہے۔ آپ اپنی ماں کی عزت کو بھی عزت دیں، ان کی بھی عزت بھی رکھیں، اور اپنی بیوی کے جذبات بھی سمجھیں۔ اگر دونوں کے درمیان غلط فہمی ہے تو اسے بڑھنے نہ دیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک شوہر کی تھوڑی سی سمجھداری گھر کے بہت بڑے مسئلے ختم کر سکتی ہے۔ میری کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ میں نے اپنی خوشی کا ریموٹ دوسروں کے ہاتھ میں دینا بند کر دیا تھا۔ پہلے کوئی میری تعریف کرتا تو میں خوش ہو جاتی تھی، کوئی مجھے برا کہہ دیتا تو میرا پورا دن اداس ہو جاتا تھا، کوئی میرے کھانے کو پسند نہ کرتا تو مجھے لگتا تھا کہ میں اچھی بہو نہیں ہوں، کوئی مجھ سے ناراض ہو جاتا تو مجھے لگتا تھا کہ شاید میری ہی غلطی ہے۔ لیکن پھر میں نے سمجھا کہ میں صرف کسی کی بہو نہیں، میں ایک انسان بھی ہوں، میری اپنی شخصیت ہے، میرے اپنے جذبات ہیں، میرے اپنے خواب ہیں، اور مجھے اپنی ذات کو بھی اہمیت دینی ہے۔ آج بھی میرے گھر میں ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی ہم ہنستے ہیں، کبھی کسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے، کبھی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اب میں مسائل سے بھاگتی نہیں، میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اگر کسی دن مجھے رونا بھی آ جائے تو میں رو لیتی ہوں، کیونکہ رونا کمزوری نہیں ہے، لیکن رونے کے بعد خود کو سنبھالنا ضروری ہے۔ میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ ہر گھر کا مسئلہ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا ضروری نہیں، ہر بات دنیا کو بتانا ضروری نہیں ہوتی، کچھ چیزیں گھر میں بیٹھ کر حل کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی عورت کے ساتھ مسلسل بدسلوکی یا تشدد ہو رہا ہو تو صرف خاموشی سے برداشت کرتے رہنا بھی حل نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کسی قابل اعتماد گھر والے یا مناسب مددگار شخص سے بات کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ظلم کو اپنی قسمت سمجھ لے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت میں اپنی سمجھ، اپنی عزت اور اپنے حوصلے کو سنبھال کر رکھا جائے۔ آج میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے وہ لڑکی یاد آتی ہے جو اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی اور خود سے پوچھ رہی تھی کیا میں بری ہوں، اور آج میں اس لڑکی کو جواب دینا چاہتی ہوں، نہیں تم بری نہیں تھی، تم صرف تھکی ہوئی تھی، تم صرف چاہتی تھی کہ کوئی تمہیں سمجھے، تم اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، اور شاید اس لیے آج میں یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تاکہ اگر کوئی دوسری لڑکی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ اپنے آنسو صاف کرے اور خود سے کہے میں اکیلی نہیں ہوں۔ ہر گھر کی کہانی الگ ہوتی ہے، کسی کے گھر میں ساس کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے گھر میں شوہر کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے گھر میں ننند کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے گھر میں مالی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اگر کسی گھر میں باہر سے سب کچھ مختلف
ٹھیک نظر آ رہا ہو، بالکل الگ نظر آ رہا ہو، لیکن اندر سے لوگ بہت کچھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی کے گھر کو صرف سوشل میڈیا کی ایک تصویر دیکھ کر جج نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے گھر کا موازنہ بھی کسی دوسرے گھر سے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی آپ کی اپنی ہے، آپ کو ہر رشتہ پرفیکٹ نہیں بنانا، آپ کو صرف اپنی نیت صاف رکھنی ہے، جہاں غلطی ہو وہاں معافی مانگنی ہے، جہاں کسی کا دل دکھایا ہو وہاں بات کرنی ہے، جہاں حدود مقرر کی ضرورت ہو وہاں احترام کے ساتھ اپنی حدود قائم کرنی ہے، اور جہاں محبت مل رہی ہے وہاں اس کی قدر کریں۔ میری کہانی کا اختتام کسی فلم جیسا نہیں ہے۔ میرے گھر میں آج بھی مسائل آتے ہیں، لیکن آج میں ان مسائل کو اپنی پوری زندگی پر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ ہر جنگ جیتنا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سب سے بڑی جیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا سکون بچا لیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے دل کو نفرت سے بچائیں اور اپنی عزت نفس کو زندہ رکھیں۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ بھی اپنے سسرال میں کوئی مشکل وقت گزار رہی ہیں، اور اپنے آپ کو مت بھولیے گا۔ اپنی ماں کو یاد کرنا غلط نہیں، اپنے گھر والوں سے بات کرنا غلط نہیں، اپنے شوہر سے جذبات شیئر کرنا غلط نہیں، اور اپنے لیے وقت نکالنا بھی غلط نہیں۔ اگر آپ کسی کی بہو بننے کے بعد اپنی پہچان کھو رہی ہیں تو ایسا مت کریں۔ آپ کسی کی بیوی ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی بہن ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ خود بھی ایک انسان ہیں۔ اگر آپ کے جذبات کی بھی قدر ہے، اگر میری یہ کہانی آپ کو اپنی کہانی جیسی لگی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کہانی کسی دوسری عورت کو حوصلہ دے، اور اگر آپ بھی میری طرح کسی مشکل مرحلے سے گزر چکی ہیں تو اپنی زندگی کا تجربہ ضرور بتائیں، کیونکہ کبھی کبھی کسی اجنبی انسان کے دو الفاظ کسی کی زندگی میں امید پیدا کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا، گھر تب بنتا ہے جب اس میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساس کو بہو میں ایک انسان نظر آئے، اور بہو کو ساس میں ایک ماں نظر آئے، اور شوہر کو دونوں کے درمیان دیوار نہیں بلکہ پل بننا چاہیے۔ اللہ ہر بیٹی کو ایسا سسرال دے جہاں اس کی عزت ہو، ہر ماں کو ایسی بہو دے جو اس کا دل سمجھے، اور ہر شوہر کو اتنی سمجھ دے کہ وہ اپنے دونوں رشتوں کو محبت اور انصاف کے ساتھ نبھا سکے۔ اور اگر آپ کے گھر میں بھی مسائل ہیں، امید مت چھوڑیے، ہر مسئلے کا فوراً حل نہیں ملتا، کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں، لیکن اپنے دل میں نفرت جمع نہ کریں، بات کریں، سمجھائیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی قدر کرنا کبھی نہ بھولیں۔ میں ہوں آپ کی اپنی، یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی دل سے اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایسا کوئی وقت دیکھا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔